अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और लगता यह है कि बहुत सी तब्दीलियां पार्लियामेंट के अंदर और अदलिया के अंदर भी इस महीने में एक्सपेक्ट की जा रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में जहां आईनी तरमीम के ऊपर काम शुरू हो जाएगा या पेश कर दी जाएगी, उस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी सफ़ेद दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब मौलाना साहब के पास खुसूसी पैगाम लेकर मियाँ साहब का पहुँचे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि JUIF अपना वज़न किसके पलड़े में डालती है। उनको इन एनी केस अगले आने वाले हफ्ते में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फाइनली वो अपोजिशन का हिस्सा है या फिर हुकूमत के साथ जाएंगे। दोनों कश्तियों में पैर रखने की सूरत हाल अगले हफ्ते बिला आखिर अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार जो बेंच है उसकी तश्कील के ऊपर एतराज़ात उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ लगता यह है कि जजेस उस राय को रद्द कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें हुकूमत जिस मौक़िफ़ के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, अगर तो वो दुरुस्त साबित हो जाता है तो एक मरतबा फिर फ्लोर क्रॉसिंग की राह हमवार होगी और वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस या जो लोग हैं, सियासतदान हैं, उनको मौका मिल जाएगा कि वो पार्टी पॉलिसी से हट कर वोट डाल सकें। यकीनी तौर पर इसको सीगा राज में तो रखा जाएगा, लेकिन वो जमातें जो कि ये चाहेंगी कि वो अपोजिशन का हिस्सा हों, उनके कैंडिडेट्स और उम्मीदवारान किसी भी तौर या तो ख़रीदे जा सकेंगे या फिर उनको दबाव में लाके उनसे अपनी मर्ज़ी का जो वोट है वो हासिल किया जा सकेगा। इसमें अपोजिशन की हिकमत अमली क्या हो सकती है, इसी को बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा भी है, वकील भी है, नईम हैदर पंजोता साहब मेरे साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद है। नईम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो नईम ये बताइएगा कि अगले हफ्ते के हवाले से बड़ी तैयारियाँ हैं हुकूमत की, और मियाँ साहब भी अब लंदन नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी भी ये ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम के मौके पर वो पाकिस्तान में ही हों। लेकिन क्या अपोजिशन की तैयारी है? नंबर गेम के हवाले से तो हुकूमत कह रही है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता JUIF भी साथ ना हो, लेकिन अगर हो तो एक अच्छा पैगाम जाएगा। तो आपके ख्याल में आपकी जमात के लोग क्या तैयार हैं इस हवाले से कि अगर उनको अंडर प्रेशर लाया गया तो वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया था ना। बात यह है कि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक है कि ना यहाँ कानून है ना आइन है। हर किस्म की जो खिलाफवर्जियाँ हैं वो की जाए। अब आप देखें कि एक हॉर्स ट्रेडिंग एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बंद किया था। वो इसलिए बंद किया था ताकि कोई अपनी जमात से वोट के जरिए या ज़बरदस्ती किसी को अगर भेजा भी जाता है किसी और जमात में तो उसका वोट काउंट नहीं हो। तो काजी साहब ने जानबूझ कर जो है अपनी मर्जी का बेंच तश्कील दिया, जिससे वो चाहते हैं कि उस अमल को जायज़ दोबारा करार किया जाए कि अगर कोई एक पार्टी से हट कर कहीं और जाता है तो उसका वोट काउंट किया जा सकता। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आईनी मुसवदा जो एक बनाया गया था वो एक ऐसा जुडिशल पैकेज के नाम पर एक ऐसा ढौंस रचाना जिसके जरिए ये चाहते हैं कि खान साहब मिलिट्री ट्रायल भी हो, आम शहरियों के भी मिलिट्री ट्रायल हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हो, एक ऐसी अदालत कायम की जाए जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट जो ऑलरेडी मौजूद है उसकी बुकत खत्म की जाए। यहाँ पर एक मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, नवाज हो या कोई हो, उसकी मर्जी के मुताबिक वो पूरी कोर्ट काम करेगी, वहाँ जज काम करेंगे। और अगर कोई जज नीचे हाई कोर्ट के अंदर कोई शिकायत करता है कि हमें तरफ से थ्रेट, तो उसे उठाकर जो है बलूचिस्तान फेंक दिया जाएगा। तो ये जो सारी चीज की जा रही है सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे जो काजी साहब जो हैं वो उसका जो कर रहे हैं उसके अंदर उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि वो खुद एक एक्सटेंशन चाहते हैं और उस एक्सटेंशन की खातिर वो सारा कोई भी जायज नाजायज काम जो है वो की जा रही है। तो इसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बुकलाक की भरपूर तादाद जो है पूरे पाकिस्तान से वो आई और उन्होंने आकर एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज प्रोटेस्ट करवाया और आज हजारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ रवाना हुए। लेकिन रास्ते में कंटेनर्स लगाने के बावजूद काफी बुकला पहुंच गए। बहुत ज्यादा लोग हमारे जो है ज्यादा तादाद के अंदर लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सके, वकील नहीं पहुंच सके। वकील ये काला कोर्ट हमेशा इसने कानून और आइन की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां दी हैं और वकला ने आज फिर बात बताई है वो मेजोरिटी में इस चीज को रद्द कर रहे हैं जो ये करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, अच्छा, लेकिन नहीं वो एहतजाज पर तो चले, लेकिन अब ये बताएं ना कि वो एहतजाज करने की जो कोशिश थी वो तो बज़ाहिर हुकूमत ने नाकाम बनाई, जगह जगह पर पुलिस भी मौजूद थी। तो आप लोग बज़ाहिर तो चीफ जस्टिस साहब का पुतला भी मौजूद था एहतजाज करने वालों के पास, लेकिन क्या ये बस आज ही के एहतजाज तक महदूद था? दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि PTI की तरफ से कई शहरों में भी आज एहतजाज की कॉल दी गई थी, उसकी क्या पोजीशन है? वैसे देखिए उसकी पोजीशन ये है जो शहरों के अंदर कॉल दी गई है, मियाँ वाली की अगर बात की जाए, भावलपुर की बात की जाए या फैसलाबाद की बात की जाए, तो ये तमाम जगहों के ऊपर तीनों जो दिन थे इनमें एहतजाज जो था उसके अंदर हमने बड़ा वाज़ह देखा
کہ پورے ایک مکمل جو کریک ڈاؤن ہے وہ صرف ابھی سے نہیں بلکہ 2 دن سے جاری ہے. اب یہ ہر طرف احتجاج ہو کیوں؟ احتجاج اس لیے ہو رہے ہیں کہ کیونکہ ملک کی عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہو، ہمارے ادارے آزاد ہوں، اور یہ سارا عمل اس وقت ملک کے اندر ہے جو کیفیت ہے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ انصاف والا معاشرہ جو ہمارا ہو، عوامی نمائندہ حکومت ہو، کرپٹ لوگ ہوں گے تو اپنی جیبیں بنائیں گے. جس چیز کے لیے عوام نکل رہی ہے، عوام لبیک کہہ رہی ہے کہ ہمیں خوشحالی چاہیے، ہمیں نکلنا ہے، ہم نے آواز اٹھانی ہے. تو لیکن دوسری طرف بدقسمتی آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جن کو فارم 47 کے مطابق بنایا گیا وہ راستے میں ہرڈل بھی ڈال رہے ہیں، انہیں تکلیف بھی ہے کوئی احتجاج نہ کرے، جو کچھ ان سے ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن عوام جو ہے وہ بالکل ڈٹی ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ جمعے کو بھی آ رہے ہیں ادھر اسلام آباد میں، اور آپ کو دکھائیں گے کہ احتجاج جیسے یہاں پر بھی ہوگا وہ احتجاج بھی ہمارے کامیاب گزرے ہیں، کیونکہ جب کنٹینر لگائے جاتے ہیں جاتی ہے، اچھا لوگ نہیں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. میں یہ احتجاج سے متعلق ہی مختصر ایک سوال اور کروں گی کہ اب جس طرح لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، شہروں میں احتجاج مزید بھی کال آؤٹ کیے ہیں آپ لوگوں نے، تو یہ ممکن کیسے ہوگا جب اگر راستے بند ہوں گے یا اگر ریلیوں کے لیے کوئی روٹ نہیں ہوگا، جگہ جگہ کنٹینرز رکاوٹیں ہوں گی، تو پھر آپ احتجاج ایکچولی کر کیسے سکیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ احتجاج ایک ہر شخص کا حق ہے، اور جو فارم 47 والے ہیں جو تائید کر رہے ہیں وہ اس لیے آگے سے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ بات جو ہے کیونکہ ایسا ایک ٹولہ غاصب کیا گیا ملک کے اندر جنہوں نے پہلے بھی حکومتیں کی اور ملک کو جو ہے وہ اندھیرے کی طرف. اس وقت جو ہے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں ہمارا ملک آگے بڑھے تاکہ خوشحال ہو. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہیں، لیکن جو حقیقی کامیابی یا فائنل کہہ لیں کامیابی اس وقت ہوگی جب تمام ہماری جو ڈیمانڈز ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیمانڈز ہماری کیا ہیں. ہماری ڈیمانڈ ہے سب سے ایک اور بنیادی کہ ملک کے اندر قانون ہو. قانون اگر ہوگا تو باقی ساری چیزیں بھی حل ہو جائیں گی، باقی سارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پارٹی انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور آج سپریم کورٹ میں جو پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ رکھنے والے وکلا تھے ان کی طرف سے بھرپور احتجاج بھی ہوا. سپریم کورٹ میں کارروائی کے دوران بھی آرٹیکل 63A کے حوالے سے کچھ بدنظمی پیدا ہوئی، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ احتجاج زور پکڑتا ہے یا نہیں. ملک کے مختلف شہروں میں بھی پی ٹی آئی کی طرف سے اسی قسم کے احتجاج کیے جا رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے بظاہر خاموش ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. پولیس اور دیگر سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ان احتجاجوں کو رکاوٹوں کی صورت میں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ سیاسی طور پر کیا اس حکومت کے پاس کوئی حل ہے، یہ انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کافی عرصے کے بعد یا طویل وقفے کے بعد کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، میاں نواز شریف صاحب آج سیاسی طور پر متحرک نظر آئے. جو گھر کے حوالے سے ایک اسکیم تھی اس کی افتتاحی تقریب میں خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب نے کھل کر گفتگو بھی کی، مریم صاحبہ نے بھی کی، لیکن نواز شریف صاحب کی گفتگو سے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یقیناً ان کے دل میں ماضی کی وہ تمام باتیں موجود ہیں جن مصائب کا سامنا وہ کرتے رہے اپنے سیاسی کیریئر میں، لیکن عزائم بلند ہیں یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی محاذ کے اوپر چاہے مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت ہو یا اس کے دیگر اتحادی ہوں، آرٹیکل 63(1)A کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ آرٹیکل 63A کا جو تفصیلی فیصلہ تھا اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اور ایک مرتبہ پھر اس حوالے سے جو امیدواران ہیں ان کے طریقہ کار کو اثر نو مرتب کیا جائے یا اس کی دوبارہ اس فیصلے کے حوالے سے تشریح کی جائے. تو ایک طرف سیاسی طور پر بظاہر مسلم لیگ نون اتنی پرو ایکٹیو نظر نہیں آتی ہے، لیکن عدالتی محاذوں کے اوپر جو چیزیں موجود ہیں بدستور اپنی جگہ پر یہ حکومت اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس میں بظاہر بنیادی مزاحمت کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عدلیہ کے پلیٹ فارمز کے اوپر ان کو ہو بھی رہا ہے. اسی پوری سیاسی صورتحال پر اور خاص طور پر یہ کہ مسلم لیگ نون کی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ بظاہر اتنی خاموش کیوں نظر آ رہی ہے سیاسی محاذوں کے اوپر، یا یہ کوئی پہلے سے طے شدہ پالیسی ہے، اسی کے اوپر بات کریں گے. اور اس پر بات کے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے ناصب سینئر رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، خرم دستگیر خان صاحب موجود ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. خرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو اچھی چیز یہ نظر آئی آج کے میاں نواز شریف صاحب کافی دنوں کے بعد منظر عام پر آئے، ایک مرتبہ پھر مریم صاحبہ کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے ماضی کے جو واقعات یا جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا اس کا حوالہ بھی دیا. انہوں نے کہا لوگ کہہ رہے تھے کہ میرے گردن میں رسی ڈال کے مجھے کھینچیں گے، مجھے نکالیں گے، لیکن آج دیکھ لیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں اور میں کہاں ہوں. یہ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب بہت زیادہ فریکوینٹلی اتنا انٹریکشن نہیں کر رہے ہیں، بہت حد تک پنجاب میں اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا میاں صاحب اگر پرو ایکٹیو ہوں تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں نون لیگ کی سیاسی لیڈرشپ کے اندر؟
नवाज शरीफ एक तो पार्टी के सरबराह भी हैं, लेकिन चूंकि पार्टी की हुकूमतें वफाक में भी और पंजाब में मौजूद हैं, और मियां नवाज शरीफ की प्रेफरेंस तो यही है कि वो पस मंज़र में रहकर इन गवर्नमेंट्स को एडवाइस करें, और जहां अगर कोई सपोर्ट हो सकती है वो करें। तो यही उनका फैसला है, और इसलिए आज आपने ये भी देखा कि खबर आई कि वो अगर कोई आईनी तरमीम पर अगले चंद दिनों में कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो वो इंशाल्लाह उस वक्त पार्लियामान में मौजूद होंगे जिसके वो मुंतखब रुकन है। दुरुस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि मियाँ साहब के लंदन जाने की भी खबरें थीं, फिर ये इत्तलात आई हैं कि अब आईनी तरमीम की वजह से वो रुक गए हैं। इससे पहले भी इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए थे, लेकिन फिर रात गए वो वापस रवाना हो गए थे जब ये तरमीम मंजूर होनी थी। अब खबरें ये हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब कोई ख़ास पैगाम लेकर उनका गए हैं मौलाना साहब से मिलने। आपको ख़ुद क्या लगता है, आपकी भी बड़ी मुलाकातें माजी में रही हैं मौलाना साहब और जमात के साथ उनकी, क्या हुकूमत कन्विंस कर सकेगी आईनी तरमीम के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात JUIF रखती है? जी, मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ, और हम आखिर वक्त तक कोशिश करेंगे कि मौलाना इस आईनी तरमीम की हिमायत करें, और मौलाना के मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ अब दिहाइयों पुराने मरासिम हैं, और गुफ्तगू है वो अभी PDM की हुकूमत में हमारे साथ एक बहुत कलीदी हिस्सा थे। उस हुकूमत का उनके वज़रा मौजूद थे, और सेनेट और कौमी असेंबली में जो उनकी मौजूदगी है उसकी वजह से हमारी तो पूरी कोशिश है कि वो इस आईनी तरमीम का साथ दें। मौलाना को जो इंतखाबात के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन एक अगर उनकी कोई कुदरती अलायंस है तो वो तो पाकिस्तान की जमहूरी जमातों के साथ बनती हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून है। लिहाजा हम जो कोशिश है कि अगर उनकी कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं तो उनको खुलकर उसका सामना किया जाए, और उनको इस बात पर कन्विंस किया जाए कि ये जो हुकूमत है जिसने अब बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में अब मुआशी इस्तेहकाम जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी अब जो बुनियादें हैं वो अब मुस्तहकम नजर आ रही हैं। उस मामले में फिर सियासी इस्तेहकाम के लिए भी आगे बढ़ा जाए, और जो भी सियासी इशूज हैं उनको मौलाना पार्लियामान का रुकन होते हुए आकर बयान करें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर इंशाअल्लाह आईनी तरमीम कामयाबी से हो जाती है कि मौलाना को इस पर भी कन्विंस करें कि वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हों। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि चले ये तो एक हुकूमत के लिए भी बड़ा इम्तिहान होगा कि किस तरह वो मौलाना साहब को अपोजिशन से तोड़ कर लेके आते हैं, और ये बड़ी एक अचीवमेंट होगी। दूसरी तरफ ये बताएगा कि अदालती महाज के ऊपर हुकूमत का एक अपना एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, आर्टिकल 63 की नज़रसानी के लिए वो मौजूद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अपना बयानिया पेश कर रही है, वो बेंच के ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं। आपके ख्याल में जो तनकीद की जा रही है इसके ऊपर कि अगर इसकी तशरीह दोबारा की जाती है तो कहीं फ्लोर क्रॉसिंग की राह तो हमवार नहीं हो जाएगी, ये ओपोनेंट्स जो हैं हुकूमत के वो ये दावा कर रहे हैं, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, जो भी एक तो 21वीं सदी में जिसने भी हुकूमत करनी है, कोई भी जमात हो, उसको अंदाजा होना चाहिए कि हर कदम पर तनकीद होगी, हर चीज पर एतराज उठाया जाएगा। तो लिहाजा जो एतराज और तनकीद है, हुकूमतों को तो बिल्कुल भी उस पर परेशान नहीं होना चाहिए, और अपना जो उनका नुक्ता नजर है और मौक़िफ़ है उस पर मजबूती से डटे रहना है इंशाअल्लाह। दूसरा इशू ये है कि आइन के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने की जो तरमीम की गई थी वो इस फैसले से नहीं हुई थी। वो 14वीं आईनी तरमीम मुस्लिम लीग नून के दौर में कंसेंसस से की गई थी, ताकि यहाँ से फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता रुक सके, और वो रास्ता रोका गया। तो लिहाजा ये जो 2022 में परवेज इलाही केस का फैसला है, इससे पहले भी फ्लोर क्रॉसिंग रुकी हुई थी। इस फैसले में सिर्फ एक चीज को जो है जहां हमारा नुक्ता नजर ये है कि आइन को दोबारा लिखा गया कि कोर्ट ने कहा कि आप वोट डाल ही नहीं सकते अगर आप उसके खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ जाना चाहते हैं। और ये फैसला भी कोर्ट की तरफ से कोई सोच विचार के बाद नहीं आया था। आपके नाजरीन को मैं याद करा दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक और फैसला किया था
और बाद में चंद हफ्ते बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब की जो नई हुकूमत बनी थी उस वक्त 2022 में, उसको उल्टाने के लिए एक सरीहन सियासी फैसला किया गया, ये 63A का जो परवेज इलाही केस का फैसला। तो लिहाजा ये एक सियासी फैसला था, इसके पीछे मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाना मकसूद था। फ्लोर क्रॉसिंग उससे पहले भी रुकी हुई थी, और हमारा जो मौकफ है, मैं बड़ी क्लियरली कहना चाहता हूँ कि फ्लोर क्रॉसिंग की शिक तो अपनी जगह पर कायम रहेगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मेंबरान असेंबली को वोट डालने से ही रोक दें। ये सुप्रीम कोर्ट का जो उस वक्त का फैसला था वो हमारी नजर में गैर आईनी था, गैर जमहूरी था, और आज भी वो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक जो है वो अपनी जगह पर कायम है। और अगर कोई भी ऐसा मौका आता है तो वो तमाम कानूनी सेफगार्ड जो इस फैसले से पहले मौजूद थे वो उसी तरह मौजूद रहेंगे। सही। अच्छा खुर्रम साहब, ये भी बताइएगा कि अब ये जो आईनी तरमीम की बात की जा रही है कि शायद प्रॉब्ली हो सकता है अगले हफ्ते वो लाई जाए, तो अगर आप हमें थोड़ी रहनुमाई कर सकें कि वो पहले जो कहा जा रहा था कि इसमें 20, 25, 50 के करीब तरमीम हैं जो लाई जा रही हैं, अब सुना है कि उसको महदूद कर दिया गया है, बहुत मुख्तसर मुसव्वदा जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो किन मोटी बातों के ऊपर फोकस उसमें किया जा रहा है, अगर आपकी मालूमात में हो? जी देखिए, उसका जो प्रिंसिपल फीचर है वो तो एक आईनी अदालत का क़याम होगा, ठीक, ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो जो उसका बुनियादी मकसद है, हमें से अक्सर लोगों को ये भूल गया है कि सुप्रीम कोर्ट का मकसद, बुनियादी जो जिम्मेदारी है आइन में, वो आईनी केसेस नहीं है। वो जो लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट से अपीलें पाकिस्तान के आम शहरी कर रहे हैं अपने हकूक लेने के लिए, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हैं, तकरीबन इस वक्त जो 60,000 केसेस पेंडिंग है उसमें 33,000 सिविल डिस्प्यूट्स हैं, अदालतों के डिस्प्यूट्स हैं, वो जायदादों के डिस्प्यूट्स हैं और इशूज हैं। तो लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी काम है, तो ये कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट उस पर फोकस करे, और वो जो अपीलें मुख्तलिफ जगहों से उठ रही हैं उनको वो सुप्रीम कोर्ट निपटाए। और ये जो आईनी मामलात हैं, जो अगर ये भी एक वजह है इस तरमीम को लाने की, कि हम देख रहे हैं पिछले चंद सालों से सुप्रीम कोर्ट का ज्यादातर वक्त जो है वो अवाम की जो अपीलें सुनने की बजाय इन आईनी जो केसेस हैं उन पर खर्च हो रहा है। सारा मीडिया भी इस पर फोकस्ड है, क्योंकि जाहिर है उसमें इक्तदार के मामलात इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो लिहाजा एक अलहदा बेंच बनाकर वो उस आईनी कोर्ट जो है इन आईनी मामलात को सुनेगा। और ये भी एक कोशिश है, जिस तरह दुनिया की अक्सर मुल्कों में है, कि यहाँ ये जो आईनी मामलात पाकिस्तान में मुस्तकिल अब बरसरे पैकार रहते हैं, दुनिया की अक्सर सुप्रीम कोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। वो अपने जो अपील के केसेस हैं वो सुन रहे होते हैं। तो लिहाजा ये असल मेन रिफॉर्म ये होगा। उसके अलावा 2-3 और माइनर इशूज हैं जिनको टैकल किया जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी मैं कह दूं कि जब तक काबीना के सामने ये मुसवदा पेश होकर मंजूर नहीं हो जाता और फिर उसने पार्लियामान में जाना है, तब तक हम सब की आसराइयां ही करते रहेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सी। यकीनन इस मुसव्वदे के हवाले से जब तक हतमी फ़ैसला नहीं होता है, उस वक्त तक जब तक कि मुसव्वदा सही मायनों में सामने नहीं आ जाता, तब तक क़यासराइयाँ ही की जा रही हैं। लेकिन बुनियादी मकसद इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम भी है और जजेस की मुद्दत मुलाजमत या तैनाती का जो तरीक़ाकार है वो भी है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, एक मुख्तसर वक्फ़ा, और उसके बाद सियासी तौर पर इस वक्त की हुकूमत की जो चालें हैं यकीनन अदलिया के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आने वाले इस महीने के दौरान हमने देखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली भी मुमकिन तौर पर होनी है। किस तरीके से हुकूमत अपने कार्ड्स प्ले कर रही है, इसके ऊपर कुछ तजिया जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ मुल्की मसाइल से हट के कुछ बैनुल अक़वामी इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। ईरान की तरफ से गुज़िश्ता रात इसराइल के ऊपर जो हमला किया गया उसे एक नया पंडोरा बॉक्स खुलता हुआ नज़र आ रहा है। पहले ईरान की इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट का बारहा जिक्र किया जाता रहा, लेकिन पिछले जुलाई से लेकर अब तक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि ईरान के ऊपर अंदरूनी तौर पर भी दबाव था जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई थी उसके बाद, लेकिन ईरान की खामोशी रही। और अब बज़ाहिर ये लगता है कि वो खामोशी तोड़ते हुए ईरान ने भी इस जंग के अंदर अपना कदम रख दिया है। और ये वो जंग है जो कि गज़ा और इसराइल से शुरू हुई थी, लेकिन लबनान को भी अपनी लपेट में ले चुकी है। और हिज़्बुल्लाह के जो साबका सरबराह हैं, उनकी शहादत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी उसमें ईरान के लिए बड़ा मुश्किल था कि इससे अपने आप को अलग रखता। लेकिन बज़ाहिर बाकी इस्लामी ममालिक की तरफ से बड़ी खामोशी नज़र आती है। पाकिस्तान की तरफ से भी अभी तक खुलकर इस इशू के ऊपर बात नहीं की गई है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका है जो कि इसराइल की हिमायत में खुलकर बोल रहा है और उसके एक कलीदी पार्टनर की हैसियत से अपने आप को
اس جنگ میں انوالو بھی کروانا چاہتا ہے لیکن دفاعی طور پر اتنا فعال نہیں ہے، البتہ بیان بازی کی حد تک کافی ووکل نظر آ رہا ہے۔ اس صورتحال کا خطے میں کیا اثر پڑے گا اور بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ جو جنگ جو آہستہ آہستہ اپنے پیر مزید اور اپنے پنجے مزید گاڑ رہی ہے، کیا اثرات رکھے گی، اسی کے اوپر بات کریں گے۔ بات کریں آپ کا سینئر صحافی اور پاکستان کے سابقہ سفیر امریکہ میں حسین حقانی صاحب میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ حسین حقانی صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایران کی طرف سے یہ جو اب حالیہ انوالومنٹ ہے اسرائیل کے اوپر حملے کرنا، اور اس کے بعد بار بار یہ چیز بھی وہ کنوے کر رہے ہیں کہ اگر جوابی حملہ ہم پر کیا تو اس سے زیادہ سخت وار کریں گے، آپ کے خیال میں پہلے تو یہ کہ کیا اسرائیل اس حملے پر خاموش رہے گا، اور دوسرا ایران کی ڈائریکٹلی اب انوالومنٹ اس پوری سچویشن میں آپ کے خیال میں یہ کتنی ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے انٹرنیشنلی بھی؟ ایران کے تمام تر حملوں کے باوجود اسرائیل کو وہ نقصان نہیں پہنچا جو ایران پہنچانا چاہتا تھا۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ ان کو اس سے کہیں زیادہ میسائل پھینکنے پڑیں گے تو تب جا کے کوئی ایک دو میسائل کسی جگہ پہ لگیں گے اور کوئی اس سے نقصان اسرائیل کا ہوگا۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ایران نے یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ اندرون ملک کمزور نہیں نظر آنا چاہتے، اور جو ہمارے ہاں بیشتر مسلم ملکوں میں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ہاں بہت زیادہ ریٹرک کی ہوئی ہے، بہت زیادہ جذباتی فضا پیدا کی ہوئی ہے، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا ہے۔ لیکن اسرائیل اس سے فائدہ اٹھا کر، کیونکہ نتنیاہو اس وقت بالکل جنگجوانہ موڈ میں ہیں، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کر لبنان پر اپنے حملوں میں شدت پیدا کریں گے۔ جو ایران کے حامی ہوتی ہیں یمن میں ان کو ٹارگٹ بنائیں گے، اور ایران کا جو ایک پورا پروکسی نیٹ ورک مشرق وسطیٰ میں پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ بتائیے گا سر کہ اب جس طرح امریکہ بھی ایک بڑے مضبوط اتحادی کی صورت میں ان کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا غلط ہوا اور ایران کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آپ کے خیال میں یہ سچویشن جس طرح ایکسپینڈ لبنان تک انہوں نے اپنی جنگ کو کیا ہے، کیا امریکہ اس میں ڈائریکٹلی اس طرح انوالو ہو کے اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت امریکہ اور باقی مغربی طاقتیں براہ راست مشرق وسطیٰ کے معاملات میں عسکری طور پر شامل نہیں ہونا چاہتی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اسرائیل اور بہت سے عرب ممالک ایران کو ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، اور ایران نے بھی کئی سال گزار دیے ہیں اس وہ خطرہ بنے رہتے ہوئے۔ اب اگر ایران کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو پہلے کسی کے علم میں نہیں ہے تو پھر تو یقیناً ایران مقابلہ کر سکے گا، ورنہ ایران بے انتہا دباؤ میں آئے گا، ایران زیادہ آئسولیٹڈ ہوگا، اور اسرائیل اور وہ عرب ممالک جو ایران کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اسرائیل کی حمایت کرتے نظر نہیں آنا چاہتے، وہ بھی اس صورتحال سے یہی فائدہ اٹھانا چاہیں گے کہ ایران کمزور تر ہو جائے۔ لیکن سر اب جولائی میں جب اسماعیل ہانیہ کی غالباً شہادت ہوئی تھی اس کے بعد ایران پر دباؤ بڑا زیادہ ہو گیا تھا اندرونی طور پر بھی، تو آپ کے خیال میں جو ان کی اپنی اکانومی کے لحاظ سے پوزیشن ہے، اسٹریٹجکلی بھی جو مسائل ان کو درپیش ہیں، پابندیاں بھی آئے روز لگتی رہتی ہیں، تو ایسے میں وہ کیسے ایسی جنگ میں اپنے آپ کو شامل رکھ سکتے ہیں؟ مطلب جس طرح فلسطین میں ہوا، حماس نے جو دعوے کیے اور اس کے بعد یہ بڑا مسئلہ ان کے لیے ہوا کہ کس طریقے سے اسرائیل نے اس وقت سے جو جنگ شروع کی ہے وہ اب تک ختم نہیں ہو سکی، آپ کے خیال میں کیا سوچ کر ایران نے یہ قدم اٹھایا ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایران کی حکمت عملی یہ ہے کہ اگر ایسی جنگ ہوتی ہے جس میں اسرائیل طویل عرصے تک پھنسا رہتا ہے تو اس کا فائدہ ایران کو ہے۔ ایران اس کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو اپنی جگہ موجود رہے، ہمیں کوئی تباہی تو نہیں ہوئی، نقصان ہم نے اٹھایا لیکن وہ تو جذبہ شہادت کے تحت اٹھایا۔ تو ایران ایک طویل کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، ادھر اسرائیل کا کھیل بھی کوئی بہت مختصر میعاد کا نہیں ہے، وہ اواریوں کو کہ پھر مشرق وسطیٰ کے مستقبل پر وہ صرف عرب ممالک سے بات کریں ایران کی مداخلت کے بغیر۔ تو یہ ایک مشکل صورتحال پیدا ہوئی ہے عالمی سطح پر، اس میں بہت سارے جو معصوم لوگ ہیں ان کی زندگیاں جائیں گی، نہ ایران کی سیاسی قیادت کا کوئی نقصان امیجیٹلی ہوتا نظر آ رہا ہے، نہ نتنیاہو صاحب کو کوئی نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن ایران کے عوام کو بہرحال نقصان ہے۔ کیا اس نقصان کی وجہ سے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو کیا وہ اپنی حکومت کو بدلنے میں کامیاب ہوں گے، اس بارے میں کوئی ایسی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ وہاں کے سیاسی حالات لوگوں کو زیادہ پتہ بھی نہیں ہیں ایران سے باہر۔ ٹھیک، اچھا سر، اب تھوڑا سا پاکستان کے اوپر میں آپ کی رائے چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ ہم اس قسم کے انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر تو پاکستان کی کوئی پالیسی بظاہر نظر نہیں آتی ہے، نہ ہمارے پاس شاید اس کا وقت ہے
کہ ہم انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات کریں، ڈومیسٹک اتنے مسائل میں پاکستان الجھا ہوا ہے۔ سر اس وقت دو بڑی چیزیں ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک آئینی ترمیم لائی جائے گی جس کے بعد عدالتوں کی حیت اور شکل بالکل تبدیل ہو جائے گی، کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا بھی اس میں حوالہ دیا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں اس وقت حکومت جو کرنے جا رہی ہے کیا وہ درست ثابت ہوگا؟ یا میثاق جمہوریت میں تو یہ بہت پہلے بات کی گئی تھی لیکن بڑی دیر سے یہ فیصلہ ہوا ہے، تو آپ کے خیال میں آخر وجہ کیا ہے؟ حکومت کے بیک اینڈ پہ دماغ میں چل کیا رہا ہے کہ آخر اتنی اشد ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے آئینی ترمیم کی؟ پاکستان میں مختلف فریقوں کے ذہن میں کیا ہو رہا ہے اس پر بات کرنی بند کر دی۔ ایک ہوتا ہے منطق سے سوچنا، ایک ہوتا ہے جذبات سے سوچنا۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ حکومت کی جو حکمت عملی نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ عدلیہ کی جانب سے اپنے ہر اقدام کو روکنے کی جو ان کو ایک شکایت پیدا ہوتی جا رہی تھی اس کو دور کیا جائے۔ ویسے تو یقینی بات ہے یہ آئینی عدالتیں بہت سارے ملکوں میں موجود ہیں اور میثاق جمہوریت میں بھی اس کی بات کی گئی تھی، لیکن اس کا فوری سبب یہ نہیں ہے کہ ایک پرانا وعدہ پورا کرنے کا ایک دم سے سب کو خیال آ گیا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بعض لوگوں نے ایسے فیصلے دیے ہیں جن کی قانونی بنیاد کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گنجائش بھی موجود ہے، اور اس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز سیاسی طور پر اس حکومت کے خلاف اسی قسم کے جذبات رکھتے ہیں جس قسم کے جذبات چیف جسٹس ثاقب نثار رکھتے تھے یا جسٹس عطا بندیال رکھتے تھے، جن کے فیصلوں نے پاکستان میں کافی سیاسی ہلچل پیدا کی اس وقت جبکہ عوام کا مینڈیٹ میاں نواز شریف کے پاس تھا، ان کی حکومت کو رخصت کر دیا۔ تو اس سب سے بچنے کے لیے، اور اس کے باوجود کہ اس حکومت کی اپنی جو حیثیت ہے کو شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ انتخابات درست طریقے کے ساتھ نہیں ہوئے، وہ سب نظر انداز کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم عدالتوں کی جانب سے ان کو کوئی بہت بڑا سیاسی خطرہ نہ رہے۔ اچھا، درست کہہ رہے ہیں آپ کہ عدالتوں کو چینج کرنے یا ان کی طریقہ کار کو تبدیل کرنے میں یقیناً یہ کنٹروورسی تو حکومت کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو عدالتوں میں ججز کے مابین جو ریزسٹنس ہے سر وہ بڑی زیادہ ہو گئی ہے، ماضی میں ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن اب جس طرح کھل کر کبھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں یا جسٹس دیگر لوگ ہیں، منیب اختر صاحب ہیں، وہ خطوط لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں اپنی شکایات اس میں رجسٹر کروا رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس سے پہلے ماضی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ بہت سی مثالیں ہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ تھے چیف جسٹس، انہوں نے نواز شریف صاحب کی جو حکومت قائم ہوئی تھی 1997 میں اس کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ بالآخر ان کے ساتھی ججوں نے ان کو چیف جسٹس شپ سے معزول کیا اور اس کے نتیجے میں پھر کچھ تھوڑا سا عارضی طور پر استحکام آیا، لیکن اس کے پیچھے ایک زیادہ بڑی لڑائی چل رہی تھی فوجی قیادت کی اور نواز شریف صاحب کی، اور اس کے نتیجے میں پھر فوجی آیا اور جنرل مشرف برسر اقتدار آئے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسائل بنانا ہے، میں تو ہمیشہ سے اس پر تنقید کرتا ہوں۔ اچھی حکومتیں سیاست وہ ہوتی ہے جس میں ہر فرد مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہو۔ سپریم کورٹ کے ججوں کو اگر ایک دوسرے سے اختلاف ہے تو ایک ہی بلڈنگ میں ان کے دفتر ہیں، ساتھ بیٹھیں، بات کریں۔ کوئی قانون کا حوالہ ہے تو کتاب اٹھائیں اور قانون کا حوالہ دیکھ لیں کہ کون سی بات ہے۔ دنیا کے باقی سارے اعلیٰ عدالتوں کے ججز اسی طرح کرتے ہیں۔ سیاسی لیڈروں کے اگر اختلافات ہیں تو پارلیمنٹ میں بیٹھیں، پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں آپس میں مذاکرات کریں، لیکن کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ سلطان راہی کلچر ہے۔ سلطان راہی پنجابی فلموں کے بڑے ہیرو ہوا کرتے تھے جن کی بڑک مشہور تھی، تو ہمارے ہاں تو وہی بڑا آدمی بنتا ہے کہ جو بڑک کرے، زیادہ زوردار بات کرے۔ ہم بحث جیتنے کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں بنسبت اس کے کہ کوئی بہتر نتیجہ پیدا کریں۔ تو یہ جو چٹھیوں کا تبادلہ ہے، جملے بازی ہے، فقرے بازی، یہ چلتی رہے گی جب تک میڈیا موجود ہے جو اس کو ہوا دیتا رہے، یہ ہوا دیتا رہے گا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں اتنے ٹکٹ چلے، ان کے نتیجے میں کتنا زندگی میں لوگوں کی فرق پڑ گیا۔ ثاقب نثار صاحب تھے، وہ تو ڈیم بھی بنوانے لگے تھے، اور ان کا ڈیم کہاں ہے اور اس کے لیے جمع ہونے والے پیسے کہاں ہیں۔ عطا بندیال صاحب کہا کرتے تھے کہ روز کا فیصلہ دیا کرتے تھے کہ انتخاب ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، انتظامیہ نے کہا نہیں جی ہم نہیں یہ کر سکتے۔ تو اس طریقے کے رویوں سے
نہ جمہوریت آگے بڑھے گی، نہ قانون کی حکمرانی آگے بڑھے۔ اچھا، دو اہم چیزیں سر جس پہ آپ کی رائے چاہیے وہ بھی آئینی ہی ہیں سر۔ یہ جو آرٹیکل 63A کے اوپر اب دوبارہ نظر ثانی کی درخواستیں لے کے پہنچی ہے حکومت، لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلور کراسنگ کی راہ ہموار کرنے کی کوشش ہے کیونکہ اس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کچا اقدام نہیں تھا؟ آرٹیکل 63A کی جب تشریح کی گئی تھی تو یہ راستہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں تو ایک پوری تاریخ ہے فلور کراسنگ کی، تو آپ کے خیال میں یہ غلط اقدام نہیں ہوگا کیا؟ لیکن جو 63A کا فیصلہ جس طرح سے دیا گیا تھا، وہ فیصلہ تو آئین کی بنیاد پر نہیں تھا، وہ تو ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ آئین تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فلور کراسنگ کرے تو اس کو سزا ملے، مطلب یہ کہ آپ نے غلط فلور کراسنگ کی، آپ اپنی سیٹ سے محروم ہو جائیں اور دوبارہ انتخاب کا سامنا کریں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، فلور کراسنگ کرنے سے پہلے ہی آپ نے، یعنی فلور کراسنگ اگر آپ نے کی تو آپ کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی برطانیہ میں حال ہی میں انتخابات ہوئے ہیں، ایک رکن لیبر پارٹی کی ٹکٹ پر منتخب ہوئی ہیں اور انہوں نے چند دن کے بعد ہی یہ کہہ دیا کہ میری اپنی پارٹی کی قیادت سے نہیں بن رہی، میں آزاد امیدوار بن رہی ہوں، تو آزاد ممبر بن جاؤں گی ایوان کی۔ پارٹی ان سے یہ مطالبہ تو کر سکتی ہے کہ آپ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیں کیونکہ آپ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوئی تھی، لیکن ان کو ان کے ووٹ کے حق سے جو پارلیمنٹ کے ممبر کے طور پہ انہیں حاصل ہے محروم نہیں کر سکتی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں ان ججوں کا موقف درست ہے جو سمجھتے ہیں کہ 63A کا فیصلہ غلط ہوا تھا، اور اب بھی اگر وہ فیصلہ بدلا تو سپریم کورٹ ہی بدلے گی نا، اور یہی ہوتا ہے، کچھ ججوں نے ایک فیصلہ دیا، کچھ اور جج دوسرا فیصلہ دے دیں گے۔ جمہوری ملکوں میں یہ بات معمول کے مطابق ہوتی رہتی ہے، ہر بات پر قیامت نہیں آ جاتی۔ اچھا سر، آخر میں بس یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے امریکہ کا دورہ بھی کیا، اس کو بڑا کامیاب دورہ انہوں نے قرار بھی دیا، اور اس کے ساتھ IMF سے معاہدہ بھی تقریباً کروا کے وہ واپس آئے، تو ہماری معیشت کا پورا جو مسئلہ تھا وہ IMF کے اوپر مرکوز تھا کہ جب تک معاہدہ نہیں ہوگا پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ آپ کے خیال میں اگر اکنامکلی دیکھا جائے تو یہ حکومت خاص طور پر اورنگزیب صاحب کی تعیناتی کے بعد بحیثیت وزیر خزانہ بڑی پرامید تھی، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی بہتری آ سکی ہے معیشت میں؟ کیونکہ یہی وہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر ادارے اور حکومت متفق ہیں کہ معیشت کو بہتر کرنا ہے، لیکن کیا واقعی اس ٹریک کے اوپر جا سکے ہیں ہم ابھی تک؟ دیکھیں، ڈیفالٹ نہ ہونا خود ایک یہ ایسی بات ہے کہ مریض کو آپ نے مرنے سے بچا لیا، لیکن یہ جو IMF ہے یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے کسی مریض کو ICU میں ڈالا جائے، انٹینسو کیئر میں ڈالا جائے۔ پاکستان کا یہ 23واں پروگرام ہوگا IMF کا۔ اب اگر کوئی مریض بار بار ICU میں جا رہا ہے تو پھر اس کی صحت میں کا کوئی اور مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اس طرف جانے کے لیے وقت چاہیے، وہ وقت ہمارے یہاں کوئی ایک دوسرے کو دیتا نہیں۔ کوئی 5 سال 10 سال حکومتیں آپس میں مفاہمت کے ساتھ، مختلف سیاسی جماعتیں ایک ہی پروگرام پہ چلیں، یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ایک حکومت نے معاہدے کیے ہوتے ہیں اگلی حکومت ان کو توڑ دیتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا فوری خطرے ٹل گئے ہیں معیشت کے مسائل کے، ڈیفالٹ ٹل گیا ہے تو بالکل ٹل گیا ہے۔ اگر آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ IMF کے پیسے آنے سے کیا روپے کی قیمت میں کچھ تھوڑی سی سٹیبلٹی آئے گی، مارکیٹ میں کچھ سٹیبلٹی آئے گی، بالکل آئے گی۔ لیکن اگر آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا پاکستان کے طویل المیعاد گہرے معاشی مسائل حل ہو گئے ہیں، تو وہ ابھی حل نہیں ہوئے، وہ گزشتہ کئی سالوں سے حل نہیں ہوئے، اور وہ IMF کے اگلے پروگرام سے بھی حل نہیں ہوں گے۔ IMF آکسیجن پر جانے کا نام ہے، IMF صحت کے بہتر ہو جانے کی نوید نہیں ہے۔ لیکن ہم سر آکسیجن پر تو چلے گئے ہیں، کچھ سانسیں بحال ہوئی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم اس سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں کہ ہم سیاسی سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز نہ کریں۔ آپ کے خیال میں اس وقت جو حکومت ہے اور ایک طرف اپوزیشن ہے، نہ حکومت صحیح معنوں میں حکومت بن پا رہی ہے، نہ اپوزیشن صحیح معنوں میں اپوزیشن بن پا رہی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ جو سسٹم ہے، اداروں کی بھی اس پہ نظر ہے، کیا یہ سسٹم آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، 5 سال اپنی مدت پوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ حکومت کی میعاد 5 سال تو شاید پوری ہو جائے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو یعنی جہاں مزاج یہ ہو کہ مریض آکسیجن لے رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کی آکسیجن کھینچ رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا نقصان تو مریض کی صحت کو اور زندگی کو ہے، لیکن کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کریڈٹ دوسرے ڈاکٹر کو چلا جائے، اس لیے وہ اس کی آکسیجن بند کرنے کے چکر میں، یہ ایک بڑی شدید مشکل ہے، اور اس مشکل کا حل قومی مفاہمت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جب تک سب مل کے بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات سننا، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا،
करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम यही सुल्तान राही कल्चर के साथ बढ़त चला चला के मैं इसको हटा दूंगा, मैं उसको गिरा दूंगा, यही चलता रहेगा, तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन नक़ानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ना सिर्फ ये कि साबका सीनियर सहाफ़ी हैं बल्कि पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं अमेरिका में माजी में, और यकीनन अमेरिका की जो एक पॉलिसी है मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से और इस किस्म के स्ट्रेटेजिक इशूज़ के हवाले से, उसके ऊपर भी उन्होंने वजाहत की और कुछ पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी इज़हार ख्याल किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।